لوگ مسجد میں دلہن بناتے رہے اور نفرت کی بیٹیاں کنواری رہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ میرے معزز معاشرے والوں، انتہائی احترام کے لائق ذی وقار دوستوں، میرے نوجوان بھائیوں، انتہائی احترام کے لائق ذی وقار میرے بزرگوں، آپ کے لیے یہاں فیصل آباد سے دو تین بڑے ہی انتہائی قیمتی پیغامات لے کر آیا ہوں ہیں، اور مجھے اس بات کا کبھی یقین بھی ہے کہ یہ پیغامات آج تک آپ تک کبھی بھی کسی نے نہ پہنچائے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ میری یہ پہلی آپ سے آخری ملاقات ہو، دوبارہ شاید آپ سے ملاقات ہو یا نہ ہو۔ خدا را ان پیغامات کو ذہن نشین کر لیں، اور یہ وہ باتیں ہیں میرے بھائیوں، یہ وہ پیغامات ہیں کہ جن پر عمل کیے بغیر ہمارا گزارا ہو ہی نہیں سکتا، یاد رکھیں ذرا۔ اور یہ اتنا بڑا اس وقت کا اس معاشرے پر بوجھ ہے، جو بوجھ انشاءاللہ میں نے اور آپ نے مل کر اتارنا ہے اس معاشرے کے غریب لوگوں کے سر سے، جس بوجھ کے تلے دب کر، یاد رکھیں میرے پیارے بھائیوں، ہمارے معاشرے کی تقریباً کروڑوں بیٹیاں ایسی ہیں کہ جن کی شادیوں کی اصل عمریں ختم ہو چکی ہیں، کروڑوں بیٹیاں، تو 100 200 400 کی بات نہیں کر رہا میرے بھائیوں۔ اس بوجھ کی وجہ سے یاد رکھیں ہمارا معاشرہ زنا کا اڈا بن چکا ہے، یاد رکھیں۔ اس بوجھ کی وجہ سے بہنوں کے بھائی ڈاکو بن گئے میرے پیارے بھائیوں۔ اس بوجھ کی وجہ سے ہمارا معاشرہ سود خور بن گیا۔ اس بوجھ کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر ملاوٹ عام ہو گئی، رشوت عام ہو گئی۔ وہ بوجھ کیا ہے میرے بھائیوں؟ جس کو ہم بوجھ سمجھتے ہی نہیں میرے پیارے بھائیوں۔ اتنا بڑا کام جس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ کام کر لو گے نا تو تمہارا آدھا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ آدھا ایمان، وہ کتنا بڑا کام ہوگا میرے بھائیوں، جس کو ہم کام ہی نہیں سمجھتے، جس کو ہم بوجھ ہی نہیں سمجھتے۔ وہ ہے نکاح، شادی جس کو ہم کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ النکاح نصف الایمان،
کہ نکاح کرنے سے انسان کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. جس کو آدھا ایمان مل جائے مفت کے اندر نکاح کرنے کے بعد میرے بھائیوں، اور پیچھے باقی کیا رہ گیا، وہ کتنا بڑا کام ہوگا میرے بھائیوں. مگر جب سے ہم نے اس نکاح کو مشکل بنا ڈالا میرے بھائیوں، اتنا آسان کام کہ 2 نفل پڑھنا شاید مشکل ہو، مگر نکاح تو اس سے بھی آسان ہے میرے بھائیوں. نکاح کتنا آسان ہے، پہلے سمجھ ذرا میرے بھائیوں. نبی علیہ السلام کے پاس نا ایک عورت آتی ہے، آ کر عرض کرتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتی ہوں، میں نے شادی کرنی ہے، جس سے چاہے آپ میرا نکاح کروا دیں. دیکھیں نکاح کتنا آسان ہے، اور آج کے معاشرے کے اندر دیکھیں نکاح کتنا مشکل ہو چکا ہے. عرض کرتی کہ میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتی ہوں، میرا نکاح کروا دیں. سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے خود اس عورت کی طرف دیکھا، نکاح کی غرض سے، نکاح کی رغبت سے دیکھا، 2 بار دیکھا، مگر آپ نے اقرار نہیں کیا، خاموش ہو گئے. نکاح سے پہلے اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھنا بھی سنت ہے، یاد رکھیں ذرا، تاکہ بعد میں خرافات پیدا نہ ہو. اقرار نہیں کیا. قریب ایک صحابی تھا، وہ عرض کرتا کہ اللہ کے نبی اگر آپ نے اس سے نکاح نہیں کرنا تو اس کا نکاح مجھ سے کروا دیں، میرے پاس بیوی نہیں ہے. قربان جاؤں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے ایک کام کے 2 طریقے رکھے نا اس امت کے لیے، تو آپ نے اپنی امت کے 2 طریقے اختیار کیا کہ جو آسان ہوتا تھا. آپ اس امت کے بول کم کرنے کے لیے آئے اس دنیا کے اندر، مگر ہم نے ہندوؤں کو دیکھ کر، سکھوں یہودیوں کو دیکھ کر، ان کے رسم و رواج کو اپنا کر اسلام میں شامل کر کے اتنا مشکل بنا ڈالا کہ عام انسان کے لیے اسلام پر عمل کرنا تو بہت مشکل ہو گیا. غیر مسلم سوچتی ہیں کہ اتنا مشکل اسلام قبول کر کے ہم کیا کریں گے، نہ یہاں کے رہیں گے نہ وہاں کے رہیں گے. آپ نے اس آفر کرنے والے شخص سے پوچھا کہ آپ کا نکاح کراتا ہوں اس عورت کے ساتھ، آپ کے پاس نکاح کی تیاری کے لیے کوئی چیز ہے؟ عرض کرتا کہ ما عندی شیئن، اللہ کے نبی میرے پاس سے کچھ بھی نہیں ہے. یہاں سے معلوم کیا ہوا کہ نکاح کی تیاری اسلام کے مطابق کس کے ذمہ ہے؟ عورت کے مرد کے سارے بولیں ذرا، وہ سارے بولے میرے بھائیوں. آپ نے کس سے پوچھا تھا تیاری کے لیے؟ مرد سے پوچھا. وہ کہتا ہے کہ ما عندی شیئن، میرے پاس تو کچھ نہیں. اس کے بعد انکار کے بعد آپ نے اس عورت سے نہیں پوچھا کہ آدمی تو غریب ہے، تمہارے پاس کیا ہے جہاد کے لیے، تیاری کے لیے، حکمار کے لیے کچھ ہے؟ اور پوچھا عورت سے؟ نہیں پوچھا. کیوں؟ کیونکہ قرآن نے فرما دی نا، سورہ النساء کی 34 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اے مردو، مرد بنو. یا اللہ مرد کسے کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں. ہمیں تو اتنا پتا کہ جس کا بڑا قد ہو، فیکٹری ہو، بینک بیلنس ہو، بڑے بڑے مکان ہو، بڑی بڑی نیچے ہوں، شاید اسے مرد کہتے ہیں. فرمان نہیں، اسے مرد نہیں کہتے. قرآن سے پوچھو کہ مرد کسے کہتے ہیں؟ الرجال، مردو، مرد بنو. اور تم مرد کیوں کہلواتے ہو؟ تمہارا مرتبہ عورتوں پر 1 نمبر اونچا کیوں ہے؟ کہ بما انفقوا من اموالہم، کیونکہ تم اپنا مال ان پر خرچ کرتے ہو نا، اسی لیے تم مرد کہنے کے حقدار ہو. سارے بولے میرے بھائیوں کہ نکاح سے لے کے آخری دم تک عورت پر سارا مال خرچ کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ سارے بولے ذرا. وہ شخص کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں، نکاح کے لیے، تیاری کے لیے، حاکمار کے لیے. آپ نے فرمایا انکار کے باوجود آپ نے اس برس سے فرمایا کہ تزوج ولو بخاتم من حدید. فرمایا کہ نکاح کی تیاری آپ نے ہی کرنی ہے. غریب ہے تو پھر کیا ہوا؟ کوئی حاکمار کے لیے کوئی لوہے کی انگوٹھی ہی لے آؤ.
وہ شخص اپنے گھر میں گیا، پورا گھر تلاش کیا، چھان مارا، اتنا غریب صحابی تھا کہ اس کے پاس ہاتھ کنار کے لیے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں تھی میرے پیارے بھائیوں۔ وہ شخص جب آپ کے پاس بیٹھا، پھر وہ کہتا کہ اللہ کے نبی میرے پاس ایک تہمند ہے جس کو ہم پنجابی میں دھوتی کہتی ہیں، یہ اس کو آدھا پھاڑ کر آپ مجھ سے لے لیں ہاتھ کنار کے لیے، کیونکہ میرے پاس ایک ہی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اس تہمند کو آدھا پھاڑ دو گے، نہ یہ تمہارے کام رہے گا نہ تمہاری بیوی کا کام آئے گا، یہ تو ضائع ہو جائے گا۔ کہتا بس میں آدھا دے سکتا ہوں، میں پورا نہیں دے سکتا۔ آپ نے وہ ہاتھ کنار قبول نہیں کیا۔ وہ شخص مایوس ہو کر بیٹھا، کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ شخص اٹھا اور جانے لگا۔ تو آپ نے اس شخص کو روکا اور آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے تمہیں کچھ قرآن یاد ہے؟ وہ شخص فوراً بولا کہ اللہ کے نبی مجھے قرآن کی فلاں 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 صورتیں زبانی یاد ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے اور تجھے اتنا قرآن یاد ہے تو ابھی بھی کہتا ہے کہ میں غریب ہوں، تو کہاں کا غریب ہو گیا؟ اتنا قرآن یاد ہے تو کہاں کا غریب ہو گیا؟ آپ نے اس عورت سے پوچھا اگر اس قرآن کی صورتوں کے بدلے میں یہ صورتیں اگر میں تمہارا ہاتھ کنار رکھ دوں، اس کے بدلے تمہارا نکاح کروا دوں تو تجھے قبول ہے؟ جب عورت کہتی کہ اللہ کے نبی سبحان اللہ، اس نکاح کے کیا کہنے کہ جس نکاح کا ولی صاحب قرآن ہو، کہ جس نکاح کا حق کنار قرآن ہو اور ولی صاحب قرآن ہو، اس سے بابرکت اور کیا نکاح ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے اس قرآن کی صورتوں کے بدلے میں اس عورت کا نکاح کروا دیا اس مرد کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا کہ اذهب فقد ملکتها بما معك من القرآن، کہ جاؤ میں نے تمہارا نکاح اس قرآن کے بدلے میں کروا دیا صورتوں کے بدلے میں۔ نکاح کے بعد یہ صورتیں اپنی بیوی کو زبانی یاد کروا دینا، یہی تمہارا حق کنار ہے۔ نکاح پڑھایا اور وہ شخص اپنی بیوی کو ساتھ لے گیا۔ اب مجھے بتائیں میرے بھائیوں کہ اس نکاح پر کتنا خرچ آیا، کتنے لاکھ روپے لگے؟ آج ہم نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا کہ جب تک کسی غریب کی بیٹی کے باپ کے پاس لاکھوں روپے نہ ہو اس کی بیٹی کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں میرے پیارے بھائیوں، میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں کہ شاید آپ کی میری دوبارہ ملاقات ہو کہ نہ ہو، دوبارہ یہ باتیں اپنے ذہن نشین کر لیں اور اس پیغامات کو آگے پھیلانا شروع کر دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر امن قائم ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہنوں کے بھائی ڈاکو نہ بنے جیب اکٹھا کرنے کے لیے، غریب باپ کے گردے نہ بکے، زنا کے اڈے بند ہونے چاہیے، بیٹیوں کی مائیں در در بھیک نہ مانگے، ہماری بہنیں بیٹیاں اپنے گھیب کے لیے مجبور ہو کر ملوں فیکٹریوں کے اندر غیر مردوں کے ساتھ مزدوریاں کر کے اپنی عزتیں برباد نہ کروائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں میرے بھائی یاد رکھو پھر مردوں کو مرد بننا پڑے گا میرے بھائیوں، قرآن کے مطابق تیاری خود کرنا پڑے گی، یاد رکھو ذرا۔ اب ہوتا کیا ہے جب ایک مرد اس معاشرے کا جہیز لیتا ہے نا میرے بھائیوں، پھر کیا ہوتا ہے جو بکتا ہے وہ بولے ذرا وہ بکتا ہے۔ جب ایک مرد اپنی شادی پر اپنی بیوی کی کمائی کھاتا ہے، اسے جہیز لیتا ہے جو کہ اس مرد کا ذمہ ہے، اب اس مرد کو دیکھنے والے سینکڑوں لڑکے بھی کیا بنتے ہیں؟ بولے لینے والے بنتے ہیں کہ نہیں سارے؟ بولے ذرا کہ میرے بھائیوں جو بکتا ہے وہ بکتا ہے۔ ایک نے جہیز لیا لاکھوں روپے کا، اب اسے یہ نہیں پتا کہ اس غریب بیٹی کے باپ نے یہ لاکھوں روپے کا جہیز کے لیے پتہ نہیں اپنا گردہ بیچا ہے، مکان بیچا ہے کہ اپنی دکان بیچی ہے کہ سود پر پیسے لیے ہیں، اسے کوئی غرض نہیں، اسے بس مال چاہیے۔ اب اس مرد کو دیکھ کر باقی سینکڑوں لڑکے پھر وہ تہجد کرتے ہیں دل ہی دل میں کہ یار یہ ہمارے بھائی کو دوست کو اس نے شادی کی ہے، اس کو ماشاءاللہ اس نے لگا بھی کچھ نہیں، اس کا گھر سارا بھر گیا جہیز سے، اب ہم بھی وہی شادی کریں گے جہاں سے ہمیں بھی
जहेज मिलेगा। अब एक को 200 ने देखा, 200 लेने वाले बन गया। सारे बोले जरा, जब 200 लेगा फिर कितने लेने वाले बनेंगे? फिर जब 200 लड़के लेंगे इसको फिर 2000 लेने वाले बनेंगे। 2000 को फिर देखेंगे फिर लाखों लेने वाले बनेंगे। सारे बोले जरा। अब वो वक्त आ चुका है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर सारे मर्द जहेज लेने वाले बन गए और गरीबों की बेटियों के बाप सारे जहेज देने वाले बन गए। अब होता क्या है कि जिस बाप की 6 बेटियां हैं और एक बाप के 6 बेटे हैं, जिसकी 6 बेटियां हैं वो अपनी 6 बच्चों के निकाह कर करके बादशाह से कंगाल हो गया। दुकान बेच दी, मकान बेच दिया, रास बेच दी, गुर्दा बेच दिया। और जिसके 6 बेटे हैं वो बैठा बैठा कंगाल से क्या बन गया? वो बादशाह बन गया। ये क्या इंसाफ है मेरे भाइयों? ये तो इंसाफ है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मेरे भाइयों याद रखिए, ये बातें आपसे ना किसी ने की है ना कुछ करेगा। याद रखो जरा, जो खुद जेल का लेन देन करेंगे वो आपको ये बातें कैसे बताएंगे? बोले जरा। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक याद रखो मेरे भाइयों, पाकिस्तान के अंदर तकरीबन इस वक्त 2 करोड़ हमारी ही बहनें बेटियां ऐसी हैं कि जिनकी शादियों की असल उम्रें खत्म हो चुकी हैं, एक्सपायर डेट। और करोड़ों बेटियां ऐसी हैं कि जो अपनी शादी के सुहाने ख्वाब लेकर कब्रों में जा चुकी हैं। उनके मजबूर वालिदैन अपनी बच्चों के शादी के सुहाने ख्वाब लेकर कब्रों में जा चुकी हैं। और करोड़ों बेटियां इस वक्त ऐसी हैं कि जो अपनी शादी के सुहाने ख्वाब अपनी आंखों में सजाए गैरतमंद मर्दों का इंतजार कर रही है कि गैरतमंद मर्द आए और हमें ब्याह के ले जाए बगैर जहेज के। एक मैं आपसे सवाल करता हूं, बड़ा आसान सा मेरे भाइयों, सब मेरे भाई यक जुबान होके बोले, इस वक्त इस माशरे के अंदर तबलीग कितनी हो रही है? सारे मानते इस बात को, सारे मानते इस बात को। जुमे के बाद जलसा जुलूस, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, ऐसे है मेरे भाइयों, फेसबुक, यूट्यूब। आजकल तो बच्चा बच्चा आलिम दीन है कि नहीं? अपन मोबाइल में कोई भी अच्छी बात देखता है उसको फौरन आगे शेयर करता है कि नहीं? सवाल क्या है मेरा आपसे? इतनी तबलीग हो रही, सारे मानते, सारे बोले जरा मेरे भाई, बोले जरा, मानते सारे? सवाल क्या है? इतनी तबलीग के बावजूद आज के दिन तक ये सारी की सारी बुराइयां आगे से कम हुई हैं कि बड़ी हैं? सारे बोले जरा, सारे बोले जरा। ये डाकिया आगे से कम है कि बड़े? सारे बोले मेरे प्यारे भाइयों। सूद आगे से कम है कि बड़ा है? मिलावट आगे से कम है कि बड़ी है? रिश्वतखोरी आगे से कम है कि बड़ी है? ज़ना के अड्डे आगे से कम है कि बड़े? सारे बोले जरा। वजह क्या है मेरे प्यारे भाइयों? इतनी तबलीग, वजह क्या है? आप वजह सुने खुदारा और उस पर अमल करें। अगला सवाल सुने जरा, अगर किसी इंसान के सर पर आप लोग उसकी ताकत से बढ़ के अगर आप बोझ ला देंगे मेरे भाइयों, उसकी ताकत है कि वो 2 मन बोझ उठा सकता है, बस इतनी ताकत है। अगर आप उसके सर पर 10 मन बोझ ला देंगे मेरे भाइयों, क्या वो बोझ उठा सकेगा? सारे बड़े अल्लाह को बरकत दे, उठाएगा वो बोझ? अगर वो शख्स आपके आगे से गुजरे, 10 मन बोझ उठाने वाला शख्स अगर आपके आगे से गुजरे और आपके इल्म में यह बात हो कि यह शख्स, बोझ उठाने वाला शख्स चोरी भी करता है, राशि भी है, मिलावट करके लोगों की जानों से भी खेलता है, जो भी बोलता है, सारे ऐप इसके अंदर मौजूद हैं उस बोझ उठाने वाले शख्स के अंदर। अगर वो शख्स आपके आगे से वो 10 मन बोझ उठाकर
लड़खड़ाता हुआ आपके आगे से गुजरे, अगर आप लोग उसे, उस मुजरम शख्स को इस हाल में तबलीग करेंगे जब उसने 10 मन बोझ उठाया हुआ है, इस हाल में अगर आप उसको खड़ा करके तबलीग करें, क्या वो आपकी तबलीग सुनेगा? तो बोले ना, अल्लाह को बरकत दे, सुनेगा? वो तो खड़ा भी नहीं होगा। क्यों नहीं खड़ा होगा? क्यों नहीं खड़ा होगा? बोले जरा। उसको बस एक ही फिक्र अपनी जान की, और पहले मेरे भाइयों मेरा बोझ तो उतारो, मुझे अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं और तू मुझे तबलीग कर रहा है। अगर इस हाल में अगर उस शख्स को दुनिया का सबसे बड़ा आलिम दीन भी तबलीग करेगा, खाने काबे का इमाम भी तबलीग करेगा, क्या उसकी तबलीग को सुनेगा? बोले अल्लाह को बरकत दे। और जबकि क्योंकि 10 मन बोझ से उसका सर ऐसे देखे जरा पंच हो चुका है ना जी, अंदर कोई चीज नहीं जा रही, तो कैसे वो आपकी बात सुनेगा मेरे भाइयों? जब वो सुनेगा ही नहीं मेरे प्यारे भाइयों, फिर वो आपकी तबलीग पर असर कैसे करेगा मेरे भाइयों? जब आप उसका बोझ उतार कर रखेंगे साइड पर, फिर उसको होश आएगा, उसका दिमाग फ्रेश होगा। अब आप आए जरा मेरे भाइयों, आप आए। अब आप उसको इस हाल में उसका बोझ खत्म हो गया, अब आप उसे पूरा कुरान किया, सपारे क्या, अगर आप उसको कुरान की एक आयत भी सुनाएंगे ना, वो सुनेगा भी और असर भी, बोले और असर भी करेगा। क्यों? कि उसका बोझ अब खत्म हो गया। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह को बरकत दे, सारे अपने ईमान से बोले, क्या इस वक्त इस मुआशरे के सर पर, गरीब बेटी वालों के सर पर क्या जहेज और बरात के लाख रुपए का बोझ क्या सबसे बड़ा बोझ नहीं? सारे बोले जरा। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक, याद रखो जरा, सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की तकरीबन 80% आबादी, कितनी फीसद? 80% आबादी वो आबादी है कि जो गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर करने पर मजबूर है। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा मेरे भाइयों। अल्लाह के बंदो, तौहीद का इकरार करना, अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, तौहीद परस्त बन गए। आपसे मैं सवाल करता हूं, क्या अहले हदीसों को चोरी जायज? बोले जरा। अहले हदीसों को क्या मिलावट जायज है? सूद जायज है? झूठ बोलना जायज है? तौहीद बयान करते रहो तो जितनी बड़ी तौहीद बयान करते रहो। 6 बच्चियां जवान हैं उनकी बेचारों की, कबूल करने वाला कोई नहीं उनके बगान से भेज के, वो मिलावट नहीं करेंगे, क्या करेगा बताएं जरा मुझे? उस गरीब बेटियों का बाप अगर मिलावट ना करे, चोरी ना करे, दगा ना करे तो क्या करेगा? याद रखो जरा, एक ईमानदार अफसर भी, ईमानदार अफसर बगैर रिश्वत लिए अपनी बच्चों के निकाह नहीं कर सकते। याद रखिए जरा, जिन गरीबों के मेरे भाइयों अपने घर के बर्तन पूरे नहीं, 80% वो लोग कि जो गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं, जिनका खर्चा 500 रुपये, जिनका खर्चा आमदन जिनकी 500 रुपया है रोज की और खर्चा 1000 रुपया है। आपसे मैं सवाल करता हूं मेरे भाइयों, आखिरी बात यहां बस एक दो, कि जिन गरीबों के अपने घर के बर्तन पूरे नहीं, 2 मेहमान अगर आ जाए ना, 2 मेहमान, तो बर्तन लोगों से मांगते हैं कि नहीं? 4 पहिया पंखे मांगते हैं। और जिनके अपने घर के बर्तन पूरे नहीं मेरे प्यारे भाइयों, वो अपनी बच्ची को 2-2, 3-3 तरह के जहेज के कहां से भर के देंगे? ना दो ना उनकी बच्चे के निकाह हो सके, उनका कोई हक नहीं है निकाह करने का। जिन गरीबों ने खुद कई माँ गोश्त की शक्ल नहीं देखी, बताएं जरा, जो अपनी बच्ची की आई 2-2, 3-3, 400 की बारात की, डाकुओं की फौज को गोश्त बताएं कहां से खिलाएंगे? कहां से होटल करेंगे? लाख रुपए का होटल करेंगे? क्या करेंगे? आजकल जो 2 वक्त की रोटी के लिए झूठ बोल रहे हैं, डाकू बन गए, चोर बन गए, तो वो अपनी बच्ची के लाख रुपए के जहेज के लिए फिर वो क्या नहीं करेंगे? डाकू नहीं बनेंगे, चोरी नहीं करेंगे,
لوگ مسجد کو دلہن بناتے رہے، مسجد کو لوگ مسجد کو دلہن بناتے رہے اور مفلس کی بیٹیاں کنواری رہی۔ جلسے ہو رہے ہیں مسجد ماشاءاللہ، بڑے جلسے، بڑے بڑے عالم دین آگے، بڑے دبے پہنے، ہزاروں کا مجمع اکٹھا کر لیا، بڑا کامیاب جلسہ ہوا، ماشاءاللہ بڑا جلسہ کامیاب ہوا اور مسجد کے پڑوس میں غریب باپ، اس کی 6 بیٹیاں بیچاری بوڑھی ہو چکی ہیں، ان کو کون بتائے گا؟ اسلام کے اندر جہیز یا خطرہ مرد کے ذمہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری باتیں ختم ہو گئی ہیں، آخری ایک دو بات یہ سن لیں، اس سارے میرے درس کا نچوڑ کیا ہے؟ آپ جب بھی شادی کریں، اپنے شادی کریں، بچے کی کریں، بابا کہتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد جہیز نہیں لیں گے، سارے بولیں ذرا، اللہ کی مخلوق کے لیے آسانی بابا کریں گے، سارے ان کا بولیں ذرا، اپنے زور بازو پر یقین کریں گے، سارے مرد بات بولیں ذرا، اللہ کے رازق ہونے پر یقین سارے کریں گے۔ میرے بھائی، ایک بندہ جب جہیز کا بائیکاٹ کرے گا تو اس کو دیکھ کر باقی سینکڑوں بائیکاٹ کریں گے، جب ایک لے گا باقی سینکڑوں لیں گے نا، اگر ایک بائیکاٹ کرے گا اس کو دیکھ کر سینکڑوں بائیکاٹ کریں گے۔ اللہ کے نبی نے اپنے 11 نکاح کیے، آپ نے کسی بیوی سے جہیز کے نام پر کوئی چیز نہیں لی، اللہ کے نبی نے اپنی 4 بچے کے نکاح کیے، آپ نے کسی بچی کو جہیز کے نام پر کوئی بھی چیز نہیں دی۔ یاد رکھو میرے بھائیو، حضرت فاطمہ کا سامان جو ہم نے نجائز مشہور کر دیا نا، چکی، لوٹا، مشکیزہ، مسلح وغیرہ، وہ سامان سنے کہاں سے آیا تھا؟ وہ اللہ کے نبی نے خود نہیں دیا تھا میرے بھائیوں۔ وہ سامان جب حضرت علی آپ کے پاس نکاح کا پیغام لے کے آئے، آپ نے پوچھا علی آپ یہاں شیئن کوئی شے ہے آپ کے پاس حق مہر کے لیے، تیاری کے لیے؟ عرض کی میرے پاس تو کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے وہ آپ کی زرہ کہاں ہے جو پہن کے جنگ کرتے ہو؟ وہ بحال وہ زرہ کہاں ہے؟ وہ زرہ پیش کی، فرمایا جاؤ اس کو فروخت سیل کر کے آؤ۔ وہ زرہ 480 درہم کی فروخت کی۔ ان پیسوں کا، لڑکے کے پیسوں کا، شوہر کے پیسوں کا سامان خریدا گیا میرے بھائیوں۔